حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس علم کو اپنے بڑوں سے، اپنے پیش رو سے وہ لائق جانشین حاصل کرتے ہیں جو ہمیشہ دین کی حفاظت کے لیے جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ حفاظت دین کیسے کرتے ہیں؟ ینفون عنہ تحریف الغالی، کوئی غلو کرنے والا دین کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شمشیر برہنہ بن کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ کوئی دروغ گو الٹی سیدھی باتوں کے ذریعے سے دین کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتا ہے تو وہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی جاہل جاہلانہ تعویلات کے ذریعے سے دین کی باتوں کو بگاڑنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور دین کی صحیح صورت کو امت کے سامنے پیش کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ بتاؤ تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا کرو، میری بات کو سمجھو۔ تمہارے ہاں غیر مقلدیت ہے، تمہارے ہاں مودودیت ہے، تمہارے ہاں بدعات و خرافات کا چلن ہے، تمہارے ہاں شیعیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا کرو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں باطل فرقے کی تردید کرو۔ کہاں تردید کرو؟ ان کے جلسے میں جا کر نہیں، ان کی مسجدوں میں جا کر نہیں، ان کے گھروں پر جا کر نہیں، تردید کرو، اپنے لوگوں کے سامنے صحیح دین کو پیش کرو تاکہ تمہارے جو اپنے لوگ ہیں وہ ان کے بہکائی میں آ کر غلط راستے پر چلنے والے نہ بن جائیں۔ مثبت انداز سے، صحیح انداز سے، سنجیدگی کے ساتھ غلط کو غلط کہو اور لوگوں کو متنبہ کرو کہ ان کے بہکائی میں نہ آئیں۔ یاد رکھو، غیر مقلد، اگر غیر مقلد کسی کو غیر مقلد بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کس کو؟ شیعہ کو غیر مقلد نہیں بنائے گا، کسی مودودی کو غیر مقلد نہیں بنائے گا، آپ ہی کے لوگوں میں سے کسی کو غیر مقلد بنائے گا۔ مودودی بھی آپ ہی کے لوگوں پر محنت کرتے ہیں، قادیانی بھی آپ ہی کے لوگوں پر محنت کرتے ہیں، تمام فرق باطلہ آپ کے اپنے ساتھیوں کو ورغلاتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے صحیح دین کو پیش کریں تاکہ وہ کسی دھوکے باز کے دھوکے میں آ کر راہ سے بھٹک نہ پائیں۔ بتاؤ اس کام کو انجام دو گے انشاءاللہ؟ آخری خوبی میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر علماء حق میں اپنے ناموں کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک آخری خوبی پیدا کرو اپنے اندر، اور وہ یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک ہر قدم پر انشاءاللہ اپنے علم پر عمل کرتے رہے۔ جو اپنے علم پر عمل کرے گا اس کا علم نافع بنے گا، اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا اس کا علم غیر نافع ہوگا، اس کو علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہ طلبہ ابھی تک علم کے میدان میں تو کوشش کرتے رہے مگر عمل کے میدان میں کمزور رہے۔ آج سے عمل کے میدان کو بھی مضبوطی سے تھامیں۔ نجات کا دار و مدار علم پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار تو عمل پر ہے۔ قرآن کریم میں الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن پڑھ جاؤ، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں علم پر جنت کا وعدہ ہو۔ جنت کا وعدہ تو عمل پر ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم تحریریں لکھتے ہیں، ہم لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن خود ہمارا دامن عمل سے خالی ہے۔ یہ بڑی بربادی اور تباہی کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ علماء کو متنبہ کرتا ہے، جہلا کو نہیں، علماء کو۔ اور کیا کہتا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آؤ آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ پڑھا ہے ہر قدم پر اس پر عمل کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، فرائض پر عمل کریں گے، واجبات پر عمل کریں گے، مستحبات پر عمل کریں گے. ہم عالم ہیں، ہر چیز کی اہمیت کو اور عظمت کو ہم جانتے ہیں. کیا بولتے ہیں میرے دوستوں، آپ عالم بن کے جا رہے ہیں، عالم ہیں آپ. جی ہاں. کہاں سے پڑھا آپ نے؟ مدرسہ شاہی سے. میرے پاس مدرسہ شاہی کی پگڑی بھی ہے اور مدرسہ شاہی کی سند بھی ہے. آپ ہر جگہ جا کے دکھاؤ گے میں عالم ہوں. لیکن غور کرو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت کعب سے پوچھتے ہیں یا کعب من ارباب العلم. اے کعب یہ بتاؤ کہ اہل علم کون لوگ ہیں؟ صاحب جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو، جو مذاہب سے فارغ ہو، جو مدرسہ شاہی یا کسی اور مدرسہ. حضرت کعب کیا جواب دیتے ہیں؟ یا کعب من ارباب العلم. اے کعب اہل علم کون لوگ کہلاتے ہیں؟ فرمایا الذین یعملون بما یعلمون. اے امیر المؤمنین، اہل علم وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. اگر عمل ہے تو علم آپ کے لیے مفید ہے. میرے عزیز طلباء، یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلی خوبی کہ ہر عمل کو انجام دیتے ہوئے اپنی نیت کو درست کرو. دوسری خوبی کہ جو کچھ پڑھا ہے زندگی کے آخری سانس تک اس کی نشر و اشاعت کرو. تیسری خوبی جہاں رہو باطل فرقے کی تردید کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. اور چوتھی خوبی کی جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرو. اگر یہ 4 خوبی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اس روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق آپ ہوں گے. ان خیر الخیر خیار العلماء. اور خدا آپ کا نام علماء حق کی فہرست میں شامل کرے گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.